گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان میں ریاست مدینہ کا بہت ذکر ہوتا رہا ہے اور عمران خان نے یہ نعرہ متعارف کرایا تھا، تو آپ کو مایوسی ہوئی کہ وہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں مل سکا، 4 سال کا عرصہ اس کے لیے ناکافی تھا، یا آپ مطمئن ہیں کہ کم از کم انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے؟ اور ریاست مدینہ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھی، ایماندار اور قابل ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے، تو خان صاحب نے اس کام کے لیے جن لوگوں کو چنا، آپ کے خیال میں وہ درست تھے، ٹھیک تھے وہ؟ میں تو کوئی سیاست میں بالکل ہی نہیں ہوں، تبلیغی محنت سے میرا تعلق ہے، لیکن ایک سادہ سی بات ہے کہ ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو تھی نہیں جو عمران خان بنا تھا۔ ریاست مدینہ کا اس نے تصور دیا، ہم نے اسے بنانا تھا کہ ابھی آپ نے بات کی کرپشن ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، تو جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، رشوت والا رشوت چھوڑتا، اور دھوکہ دینے والا دھوکہ چھوڑتا، ظلم کرنے والا ظلم چھوڑتا، فحاشی کرنے والا فحاشی چھوڑتا، بدکاری کرنے والا بدکاری چھوڑتا، لڑنے والے قتل و غارت کی دشمنیاں ختم کر کے صلح کرتے۔ تو ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تو ہے نہیں جو بنائی جاتی، وہ تو لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح ہمارے نبی کی زندگی تھی، اپنانا تو میں نے تھا، آپ نے، معاشرے نے قبول نہیں کیا، تو اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، آپ ایک معروف عالم دین ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کی رائے ہوگی، آپ نے عوام سے عمران خان کو سپورٹ کرنے کی درخواست کی تھی اور عمران خان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے مولانا صاحب، جنہوں نے آپ کو سنا، انہوں نے عمران خان کو سپورٹ بھی کیا، لیکن آپ کے خیال میں وہ کیا خامیاں یا کیا کوتاہیاں تھیں جو عمران خان اگر نہ کرتے تو بہت کچھ بہتر کر سکتے تھے؟ ان سے عوام کو بہت زیادہ امیدیں تھیں۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میں نے دعا بھی اس لیے کی تھی کہ اس نے ایک اچھا تصور پیش کیا تھا، باقی میں دعا تو سب کے لیے کرتا ہوں کہ چونکہ میری محنت کا جو میدان ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ کوئی اپوزیشن ہو، کوئی حکومت ہو، میرا میدان محنت ایک الگ ہے۔ میری محنت اس چیز پر ہے کہ یہ جب آنکھیں بند کریں گے یا میری آنکھیں بند ہوگی تو پہلا جھٹکا تو مجھے موت دے گی، دوسرا جھٹکا قبر دے گی، قبر کے اندھیرے، قبر کی گھٹن، پھر اس سے خوفناک حشر ہے، پھر اس سے خوفناک اعمال کا تلنا ہے، اس سے خوفناک پلسرات ہے، اس سے خوفناک جہنم کی آگ ہے۔ تو میرے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، مرد، عورت، جوان، بچے بچیاں، یہ ان ساری منازل میں سرخرو ہو کر جنت میں چلے جائیں، میری محنت یہ ہے، اس لیے میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ریاست مدینہ ایک آئیڈیل ریاست تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جوڑنے کا کام کیا اور یہاں تک فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو آج ہم جو یہ سیاسی اور معاشرتی نفرتوں اور گالم گلوچ دیکھتے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ کسی کو گالی دینا، بغیر ثبوت کے کسی پہ بہتان لگانا، کسی کی عزت اور پگڑیاں اچھالنا، مولانا صاحب یہ بندہ کوئی بھی یہ کام کرے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، کسی بھی جماعت یا کسی گروہ سے اس کا تعلق ہو، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سباب المومن فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ قرآن میں آتا، لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک دوسرے کو غلط طعنے اور برے ناموں سے مت پکارو، بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کی عزت کو اچھالیں، کسی کی پگڑی کو اچھالیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان، من قذف مؤمنۃ ببہتان، جس نے کسی نیک عورت پر برائی کی تہمت لگائی، کسی پاک دامن عورت پر برائی کی تہمت لگائی، پھر اس کے بعد وہ 100 سال مصلے سے اٹھا ہی نہیں، 100 سال مصلے پہ عبادت ہی کرتا رہا، اور اس بی بی سے معافی نہیں مانگی، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، تو 100 سال کی بندگی کے بعد بھی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا،
ایک مومن عورت پر جی بہتان باندھنے کے عوض اس کی 100 سال کی نیکی اللہ تعالیٰ رد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو چونکہ اس کا اصل سبب تو ہم خود ہیں کہ میری پوری قوم قرآن سے دور ہے اور میری پوری قوم اپنے نبی کی زندگی سے دور ہے، جی اور جہالت ہے، جاہل کا جدھر رخ ہو جائے وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ جو ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں ہمیں انسانیت تو سکھائی نہیں جاتی، انسانیت تو میرے نبی نے سکھائی، جی اور اللہ نے ہمیں ہدایت والی کتاب دی، ہدی للمتقین، قرآن دیا۔ تو قرآن بھی نہیں ہم پڑھتے کہ اس کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں۔ جس عالم کا ترجمہ پسند ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اپنے پیارے نبی کی سیرت پڑھو کہ میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری، اور ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو کہ انہوں نے پھر کیسے لبیک کہا۔ 1,24,000 نبیوں میں واحد ہمارے نبی ہیں جن کے صحابہ کو اللہ نے وعدہ کیا، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ کو میں جنت دوں گا۔ تو یہ اس سے ہم بالکل، میں نے ایک بچے سے پوچھا، وہ اے لیول کر رہا تھا، جی میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے۔ اب یہ تو ہماری یوتھ کا حال ہے، تو انہوں نے ہی آگے جا کے عہدے سنبھالنے ہوتے ہیں، دفتر سنبھالنے ہوتے ہیں، جب وہ اتنے جاہل ہو گئے ہیں قرآن سے، اپنے نبی کی زندگی سے۔ تو زندگی تو انبیاء سکھاتے ہیں، یہ ادارے زندگی تو سکھاتے نہیں ہیں۔ جی یہ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے، ہر پاکستانی اس میں وہ ذمہ دار ہے اس ساری تباہی کا۔ مولانا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے بچے سے پوچھا کہ آپ حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ اس کا جواب آپ کے سامنے تھا، تو کیا ہمارے جو کیریکولم ہے اس کا بھی مسئلہ ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ارسطو اور سقراط کے بارے میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے انبیاء کرام کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اور اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے یہ تہمتیں اور بہتان لگانے کے حوالے سے جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو ریاستیں سزائیں دے سکتی ہیں، اور کیا سزا دے سکتی ہے؟ ہمارا قانونی شرعی نہیں ہے، اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو اور بہت سچا امانتدار جج ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا، کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کا لکھا ہو، وہ بھی انگریز کا، کچھ 100-125 سال پرانا قانون ہے۔ اس میں کسی کو کیا رعایت ملے گی یا کیا انصاف ملے گا؟ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے۔ قیامت کے دن جتنے امراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے ایسے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے۔ اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی۔ اگر وہ ظالم کی حمایت میں حکمران چلتے رہے، خود ظالم ہو کے چلتے رہے، قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے، تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔